درس فیضان سنت درس نمبر 4 پر اسرار بڑھا اور کالا جن مسجد النبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام کی پربہار فضاؤں میں ایک بار امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور دیگر صحابہ اکرام علیہم الرضوان میں قرآن پاک کے فضائل پر مذاکرہ ہو رہا تھا۔ اس دوران حضرت سیدنا عمر بن معد کرب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا امیر المؤمنین، آپ حضرات بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عجائبات کو کیوں بھول رہے ہیں؟ خدا عز و جل کی قسم، بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی بڑا عجوبہ ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے، اے ابو ثور، یہ حضرت سیدنا عمر بن معد کرب کی کنیت تھی، آپ ہمیں کوئی عجیبیہ سنائیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر بن معد کرب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، زمانہ جہالیت تھا، قحط سالی کے دوران تلاش رزق کی خاطر میں ایک جنگل سے گزرا۔ دور سے ایک خیمہ پر نظر پڑی، قریب ہی ایک گھوڑا اور کچھ مویشی بھی نظر آئے۔ جب قریب پہنچا تو وہاں ایک حسین و جمیل عورت بھی موجود تھی اور خیمہ کے صحن میں ایک بوڑھا شخص ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس کو دھمکاتے ہوئے کہا، جو کچھ تیرے پاس ہے میرے حوالے کر دے۔ اس نے کہا، اے آدمی، اگر تو مہمانی چاہتا ہے تو آ جا، اور اگر امداد درکار ہے تو ہم تیری مدد کریں گے۔ میں نے کہا، باتیں مت بنا، تیرے پاس جو کچھ ہے میرے حوالے کر دے۔ تو وہ بوڑھا کمزوروں کی طرح بمشکل تمام کھڑا ہوا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر میرے قریب آیا اور نہایت پھرتی سے مجھ پر جھپٹا اور مجھے پٹخ کر میرے سینے پر چڑھ بیٹھا اور کہنے لگا، اب بول، میں تجھے ذبح کروں یا چھوڑ دوں؟ میں نے گھبرا کر کہا، چھوڑ دو۔ وہ میرے سینے سے ہٹ گیا۔ میں نے دل میں اپنے آپ کو ملامت کی اور کہا، اے عمرو، تو عرب کا مشہور شہ سوار ہے، اس کمزور بوڑھے سے ہار کر بھاگنا نہ مردی ہے، اس ذلت سے تو مر جانا ہی بہتر ہے۔ چنانچہ میں نے پھر اس سے کہا، تیرے پاس جو کچھ ہے میرے حوالے کر دے۔ یہ سنتے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ پر اسرار بوڑھا پھر مجھ پر حملہ آور ہوا اور چشمِ زدن میں مجھے گرا کر سینے پر سوار ہو گیا اور کہنے لگا، بول، تجھے ذبح کر دوں یا چھوڑ دوں؟ میں نے کہا، مجھے معاف کر دو۔ اس نے چھوڑ دیا، مگر پھر میں نے اس سے سارے مال کا مطالبہ کر دیا۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر پچھاڑ کر مجھ پر قابو پا لیا۔ میں نے کہا، مجھے چھوڑ دو۔ اس نے کہا، اب تیسری بار میں ایسے ہی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے پکار کر کہا، ایک کنیز تیز دھار تلوار لے آؤ۔ وہ لے آئی۔ اس نے میرے سر کے اگلے حصے کی چوٹی کاٹ ڈالی اور مجھے چھوڑ دیا۔ ہم عربوں میں رواج ہے کہ جب کسی کی چوٹی کے بال کاٹ دیے جاتے ہیں تو وہ دوبارہ اگنے سے قبل اپنے گھر والوں کو منہ دکھاتے ہوئے شرماتا ہے، کیونکہ چوٹی کٹ جانا شکست خوردہ کی علامت ہے۔ چنانچہ میں 1 سال تک اس پر اسرار بوڑھے کی خدمت کا پابند ہو گیا۔ سال پورا ہو جانے کے بعد وہ مجھے ایک وادی میں لے گیا۔ وہاں اس نے بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو تمام پرندے اپنے گھونسلوں سے باہر نکل کر اڑ گئے۔ دوبارہ اسی طرح پڑھنے پر تمام درندے اپنی اپنی پناہ گاہوں سے باہر چلے گئے۔ پھر تیسری بار زور سے پڑھنے پر اونی لباس میں ملبوس کھجور کے تنے جتنا لمبا خوفناک کالا جن ظاہر ہوا۔ اس کو دیکھ کر میرے بدن میں جھرجھری کی لہر دوڑ گئی۔ پر اسرار بوڑھے نے کہا، اے عمرو، ہمت رکھ،
اگر یہ مجھ پر غلبہ پا لے تو کہنا اب کی بار میرا ساتھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے غالب ہوگا۔ پھر وہ پر اسرار بوڑھا اور کالا جن دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ پر اسرار بوڑھا ہار گیا اور کالا جن اس پر غالب آ گیا۔ اس پر میں نے کہا اب کی بار میرا ساتھی لات و عزا یعنی کافروں کے ان دونوں بتوں کی وجہ سے جیت جائے گا۔ یہ سن کر پر اسرار بوڑھے نے مجھے ایسا زوردار تماچا رسید کیا کہ مجھے دن دہاڑے تارے نظر آ گئے اور ایسا محسوس ہوا کہ ابھی میرا سر اکھڑ کر دھڑ سے جدا ہو جائے گا۔ میں نے معذرت چاہی اور کہا کہ دوبارہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ چنانچہ دونوں میں پھر مقابلہ ہوا۔ پر اسرار بوڑھا اس کالے جن کو دبوچنے میں کامیاب ہو گیا تو میں نے کہا میرا ساتھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے غالب آ گیا۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ پر اسرار بوڑھے نے نہایت پھرتی کے ساتھ اس کو زمین میں لکڑی کی طرح گاڑ دیا، پھر اس کا پیٹ چیر کر اس میں سے لالٹین کی طرح کوئی چیز نکالی اور کہا اے عمرو یہ اس کا دھوکہ اور کفر ہے۔ میں نے اس پر اسرار بوڑھے سے استفسار کیا آپ کا اور اس کالے جن کا قصہ کیا ہے؟ کہنے لگا ایک نصرانی جن میرا دوست تھا، اس کی قوم سے ہر سال ایک جن میرے ساتھ جنگ لڑتا ہے اور اللہ عز و جل بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے مجھے فتح عطا فرماتا ہے۔ پھر ہم آگے بڑھ گئے۔ ایک مقام پر وہ پر اسرار بوڑھا جب غافل ہو کر سو گیا تو موقع پا کر میں نے اس کی تلوار چھین کر نہایت پھرتی کے ساتھ اس کی پنڈلیوں پر ایک زوردار وار کیا جس سے دونوں ٹانگیں کٹ کر جسم سے جدا ہو گئیں۔ وہ چیخنے لگا او غدار تو نے مجھے سخت دھوکہ دیا ہے، مگر میں نے اس کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا، پے در پہ وار کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ پھر جب میں خیمہ میں واپس آیا تو کنیز بولی اے عمرو جن سے مقابلے کا کیا بنا؟ میں نے کہا بوڑھے شیخ کو جنات نے قتل کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگی تو جھوٹ بول رہا ہے، او بے وفا اس کے قاتل جنات نہیں بلکہ تو خود ہے۔ یہ کہہ کر اس نے بے قرار و اشک بار ہو کر عربی میں 5 اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے۔ نمبر 1 اے میری آنکھ تو اس بہادر شہ سوار پر خوب رو اور پے در پہ آنسو بہا۔ نمبر 2 اے عمرو تیری زندگی پر افسوس ہے، حالانکہ تیرے دوست کو زندگی نے موت کی طرف دھکیل دیا ہے۔ نمبر 3 اور اے عمرو اپنے دوست کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے کے بعد تو اپنے قبیلے بنی زبیدہ اور کفار یعنی ناشکروں کے گروہ کے سامنے کس طرح فخر کے ساتھ چل سکتا ہے۔ نمبر 4 مجھے میری عمر کی قسم اے عمرو اگر تو لڑنے میں واقعی سچا ہوتا یعنی بغیر دھوکہ دیے مردوں کی طرح اس سے مقابلہ کرتا تو اس کی طرف سے ضرور تیز دھار تلوار تجھ تک پہنچ کر رہتی اور تیرا کام تمام کر دیتی۔ نمبر 5 اے اس بوڑھے کو قتل کرنے والے بادشاہ حقیقی اللہ تعالیٰ تجھے برا اور ذلت والا بدلہ تیرے جرم کے بدلے میں اور تجھے بھی اس کی طرف سے ذلت و رسوائی والی زندگی ملے جس طرح کہ تو نے اپنے دوست کے ساتھ ذلت و رسوائی والا سلوک کیا ہے۔ میں جھلا کر قتل کرنے کے لیے اس پر چڑھ دوڑا مگر وہ حیرت انگیز طور پر میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، گویا اس کو زمین نے نگل دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی
کس قدر حیرت انگیز برکات ہیں۔ ان برکتوں کو لوٹنے کی عادت بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کی سعادت حاصل کیجیے۔ انشاء اللہ عز و جل آپ کے مسائل حیرت انگیز طور پر حل ہوں گے اور اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے غیبی امدادیں ہوں گی۔ نیت صاف، منزل آسان۔ عاشقان رسول کا ایک مدنی قافلہ کپڑونچ یعنی گجرات الہند پہنچا۔ علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کے دوران ایک شرابی سے مڈ بھیڑ ہو گئی۔ عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس پر خوب انفرادی کوشش کی۔ جب اس نے سبز امامہ والوں کی شفقتیں اور پیار دیکھا تو ہاتھوں ہاتھ ان کے ساتھ چل پڑا۔ عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی برکت سے گناہوں سے توبہ کی، داڑھی مبارک بڑھا لی، سبز امامہ کا تاج بھی سر پر سج گیا، مدنی لباس کا بھی ذہن بن گیا۔ 6 دن تک مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کر سکا۔ مزید 92 دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کی، مگر زادِ قافلہ یعنی سفر کے اخراجات نہ تھے۔ ایک دن ایک رشتہ دار سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے جب معاشرہ کے بدنام اور شرابی کو داڑھی، سبز امامہ اور مدنی لباس میں دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ جب اس کو بتایا گیا کہ یہ سب مدنی قافلے میں سفر کی برکت ہے اور انشاء اللہ عز و جل اسباب ہو جانے کی صورت میں مزید 92 دن کے سفر کا عزم مصمم ہے، تو اس رشتہ دار نے کہا پیسوں کی فکر مت کرو، 92 دن کے مدنی قافلے میں سفر کا خرچ مجھ سے قبول کر لو، اور ساتھ میں 92 دن تک گھر کے اخراجات بھی اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ یوں وہ دیوانہ 92 دن کے لیے مدنی قافلے کا مسافر بن گیا۔ غیبی امداد ہو، گھر بھی آباد ہو، رزق کے در کھلیں، برکتیں بھی ملیں، چل کے خود دیکھ لیں، قافلے میں چلو، لطف حق دیکھ لیں، قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔